حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے اللہ کے بندے گزرے ہیں، اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں بزرگوں نے نا ایک ہی زمانہ پایا، ایک ہی وقت میں یہ ہوئے دونوں اللہ کے بندے۔ تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پاس نا ملتان کا رہنے والا ایک شخص چلا گیا کہ آپ مجھے بیعت کریں، تو آپ نا اس کو لے کے ایک کونے میں چلے گئے، اور کونے میں جا کے کہتے ہیں دیکھ یہ جو بندے میرے پاس بیٹھے ہیں نا بیعت ہونے کے لیے، مرید ہونے کے لیے آئے ہیں، یہ دور دور سے آئے ہیں، کوئی کسی علاقے سے آیا ہے، کوئی کسی علاقے سے، تو نا میرے شہر کا رہنے والا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تیرے ساتھ میں دھوکہ کروں، میں اللہ کا ولی نہیں ہوں، میں تو دکاندار ہوں، میں تو لوگوں کی جیبوں کو ٹٹولتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو آپ نا ایسا کرو کسی اور جگہ جا کے بیعت ہو جاؤ، کسی اور اللہ کے بندے کا مرید ہو جاؤ۔ کہنے لگا حضور آپ پھر مجھے مشورہ ہی دے دیں، میں کہاں جاؤں؟ تو حضرت زکریا ملتانی فرمانے لگے تو نا پاک پتن میں چلا جا، وہاں ایک اللہ کا بندہ ہے، وہاں تو فقر کا دریا بہہ رہا ہے، وہاں فقر کا دریا بہہ رہا ہے، وہاں چلے جا۔ جب وہ بندہ پاک پتن شریف میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے پاس آیا نا، تو انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا میں تو ملتان سے سفر کر کے آیا ہوں۔ تو آپ اس سے فرمانے لگے اللہ کے بندے تو دریا کو چھوڑ کے نہر کے کنارے آ گیا ہے، وہاں تو تیرے پاس فقر کا دریا بہہ رہا ہے، اور تو ایک چھوٹی سی کھائی کے پاس آ گیا ہے۔ وہ شخص حیران ہو گیا، حضور وہ آپ کو فقر کا دریا کہہ رہے ہیں، آپ انہیں فقر کا دریا کہہ رہے ہیں۔ اگر آج کے ہمارے دور کے ہوتے، کہتے فلاں جگہ نہ جانا، میرے پاس ہی آنا، ہم نے ایک دائرہ لگا لیا اپنے ارد گرد نا، بس میں ٹھیک ہوں باقی سارے غلط ہیں۔ بھائی اکیلا کون ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ٹھیک تو وہ ہوگا جس کا معاشرہ ٹھیک ہوگا، ٹھیک تو وہ ہوگا جس کا خاندان ٹھیک ہوگا، ارے ٹھیک تو وہ ہوگا جس کی مجلس میں بیٹھنے والے کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی والا رنگ چڑھا ہوگا۔ تو جب ہم کہتے ہیں میں اکیلا ٹھیک ہوں باقی سارے غلط ہیں، پھر آپ سمجھ لیں آپ اکیلے غلط ہیں، باقی سارے آپ کے ارد گرد جو ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ یہ اللہ کے بندوں کی محبت ہے، اللہ کے بندوں کی اللہ کی رضا کے لیے یہ محبت ہے کہ وہ ایک دوسرے کے پاس مریدین کو بھیج رہے ہیں۔ اور یہی بات ہمیں اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے آقا کریم کی شہزادیوں میں، حضور کی ازواج میں اور حضور کے صحابہ میں ملے گی۔ اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا نا کسی صحابیہ نے کہ کون اللہ کے رسول کو محبوب ہیں، کس سے حضور بڑا پیار کرتے ہیں خواتین میں؟ تو اما عائشہ الصدیقہ، صدیقہ کائنات، محدثہ کائنات، آپ فرماتی ہیں حضور نا سیدہ فاطمہ الزہرا سے بڑی محبت فرماتے ہیں، حضور کے قریب سب سے زیادہ وہ ہیں۔ اور پوچھا مردوں میں سے کون ہے؟ تو اما عائشہ الصدیقہ فرما رہی ہیں، آپ فرماتی ہیں مردوں میں سے نا حضور حضرت علی شیر خدا سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ تو جب یہی سوال سیدہ فاطمہ الزہرا سے کیا گیا نا کسی صحابیہ نے کہ شہزادی کونین بتا مصطفیٰ کریم کس سے محبت فرماتے ہیں زیادہ خواتین میں؟ تو آپ فرماتی ہیں اما عائشہ الصدیقہ سے میرے محبوب بڑی محبت فرماتے ہیں، یہ وہ فرما رہی ہیں۔ تو پوچھا مردوں میں سے کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے شوہر کا نام نہیں لیا بلکہ فرمایا سیدنا ابوبکر صدیق سے حضور بڑی محبت فرماتے ہیں، حضور ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ یہ صحابیات کا، ازواج مطہرات کا، میرے آقا کریم کی شہزادیوں کا یہ آپس میں محبت کا رشتہ ہے، اور یہی جو درس ہے یہ دین نے اور اسلام نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں یہی امت کو دیا گیا ہے۔ لیکن میرے لیے اور آپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھول کر
اپنی حد تک زندگی گزارنے میں مصروف ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی گلیاں ہیں، رات کو گشت کر رہے ہیں۔ جب ایک دروازے پہ گئی تو دیکھا اندر سے گانے کی آواز آ رہی ہے، تو آپ نے نا اس دروازے کی تھوڑے سے سوراخ سے دیکھا کہ وہاں پہ تو شراب کی بوتلیں بھی پڑی ہوئی ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے کسی سے اجازت نہ لی، وہ دیوار پھیلان کے نا اس گھر میں داخل ہو گئے۔ جب داخل ہو گئے تو فرمانے لگے تم ایک تو گانا گا رہے ہو اور دوسرا شراب کی بوتلیں بھی ادھر پڑی ہیں، دو گناہ کر رہے ہیں۔ ایک بندہ نا وہاں پہ کھڑا تھا، آپ فرمانے لگے اے عمر بن خطاب محسوس نہ کریں، ہم تو دو گناہ کر رہے ہیں پر آپ نے تو 3 گناہ کر دیے ہیں۔ پوچھا وہ کون سے؟ آپ فرمانے لگے جب بھی حکم ہے کہ کسی کے گھر داخل ہوں تو دیوار پھیلان کے، دروازہ پھیلان کے داخل، آپ اس گھر میں آئے ہیں تو دیوار پھیلان کے آئے ہیں، دروازے کو پھیلان کے آئے ہیں، اور دوسرا آپ نے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دی، اور تیسرا آپ نے کہا کہ آپ نے پوچھا ہی نہیں ہے کہ میں یہاں پہ کیوں کھڑا ہوں، ہو سکتا ہے میں شراب پینے نہ آیا ہوں بلکہ ان کو منع کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے خود ہی گمان بنا لیا ہے، پیدا کر لیا اپنے ذہن میں۔ تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے جب حضرت عمر بن خطاب جو گناہ کو دیکھتے تھے تو جلال آتا تھا، لیکن جب اللہ کا خوف اور اللہ کے حکم کی کوئی بندہ بات سناتا تھا پھر آپ سے نرم بندہ کوئی صحابہ نے لکھا ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس قدر آپ روئے کہ پہاڑوں سے بھی رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ گانا گانے والی عورت کہتی ہے مجھے کئی بار لوگوں نے سمجھایا مگر کسی کی بات میرے دل پہ نہ ٹھہری۔ جب میں نے عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور خوف خدا کا یہ منظر دیکھا تو میں بھی سجدے میں گر گئی۔ میں نے کہا عمر پہلے مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، میں بھی آپ کے نبی کا غلام ہونا چاہتی ہوں اور اپنے کام سے توبہ کرتی ہوں۔ میں اور آپ جن چیزوں میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ہمارے نزدیک یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہیں۔ کس میں شامل ہیں؟ کس میں؟ کبیرہ گناہوں میں۔ دعا کریں اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج جس طرح ہماری نوجوان نسل گمراہ ہو رہی ہے میں اور آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اور آج میں آپ کے سامنے ایک ادنا سی حیثیت رکھتا ہوں، لیکن کبھی ہم نے لچک نہیں لی کسی ایسے آستانے کے بارے میں، کسی ایسے اللہ کے بندے کے بارے میں۔ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو داتا گنج بخش علی حجویری نے نا کشف المعجوب شریف میں حضرت با یزید بستامی کی بات کو 1000 سال پہلے لکھا تھا۔ 1000 سال پہلے کشف المعجوب شریف میں داتا صاحب لکھ گئے ہیں حضرت با یزید بستامی کی بات۔ آپ نے فرمایا اگر تم کسی بندے میں یہ کرامت دیکھو کہ وہ اپنے ہاتھ میں درخت اگا رہا ہے، اور یہ کرامت دیکھو کہ وہ پانی کے اوپر مصلی بچھا کے نماز ادا کر رہا ہے، اور یہ بھی دیکھو کہ وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہے، لیکن ساتھ اس کے یہ دیکھو کہ وہ بندہ خلاف شریعت کام کر رہا ہے، تو آپ اس کو اللہ کا ولی نہیں سمجھنا بلکہ دین کے خلاف اس کا عمل سمجھنا ہے۔ وہ دین کے حکموں پر عمل نہیں کر رہا۔ آپ یہ نہ دیکھیں وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہے، وہ اپنے ہاتھ پہ درخت اڑا رہا ہے۔ یہ کشف المعجوب شریف میں داتا صاحب نے اس بات کو لکھا ہے۔ جب ہمارے بزرگان دین نے، بلکہ ہمارے بزرگان دین تو اس شخص کے پاس جا کر دم قرانے کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوا کرتی تھی، اس قدر۔ اور ہمارے مسلک کا ایسے بندوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو کہتا ہے، جو ہمیں دکھاتے ہیں موبائل میں، یہ دیکھو جی پیر صاحب نے فلاں جگہ پہ یہ کام ہو گیا ہے۔ مجھے بتائیں وہ مرد کیوں اپنی بیوی کو اجازت دے رہا ہے وہ کسی نامحرم کے پاس جائے؟ وہ باپ اپنی بیٹی کو کیوں اجازت دے رہا ہے وہ کسی ایسے آستانے پہ جائے؟ وہ کیوں ان چیزوں کا حکم دے رہا ہے جو شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے؟ جب شریعت ہمیں منع کر رہی ہے تو ہم کیوں بیچ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت
آپ کسی ایک جگہ میں تو سامنے ہی بے پردہ خواتین کو دیکھا. جب بے پردہ خواتین کو دیکھا تو آپ اعلیٰ حضرت اٹھ کر جانے لگے تو وہ سید زادے نہ دوڑ کے آپ کے پاس آئے, کہنے لگا حضور کوئی غلطی ہے تو آپ سمجھا دیں, آپ تو امام ہیں تو تھوڑی سی نرمی دیں, لچک دکھائیں. آپ نے فرمایا آپ سید زادے ہیں, حضور کی نسل سے تعلق ہے, نرمی دی ہے, میں نے کوئی بات نہیں کی, لیکن میں اس محفل میں بیٹھ نہیں سکتا. اور جب یہ بات کی نا تو وہ سید زادے آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں پورے مجمع کے سامنے کہ آج کے بعد ہماری نشست میں کوئی بے پردہ خواتین شامل ہی نہیں ہوگی. جب انہوں نے معافی مانگی تو اعلیٰ حضرت کروڑوں سنیوں کا امام آپ اس کے پیروں میں پڑ گئے اور ان کے پاؤں پکڑ کے سید زادے سے کہا آپ اگر اس بات سے توبہ کر رہے ہیں تو میں بھی آل رسول کا غلام ہوں. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے لکھا جب ہمارے آستانوں سے بے پردگی آئے گی, ہاں بے پردگی آئے گی, وہاں پہ خواتین کو جانے کا تو حکم ہی نہیں دیا گیا, تو پھر وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور غلامی کا رنگ کہیں بھی نظر نہیں آ سکتا. اس وجہ سے جو اللہ کے بندے آج بھی ہیں, میں اور آپ, ہمارے پاس ایک ہی کسوٹی ہے. دیکھیں ہمارا ان 2 نمبر لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا تو تعلق ہے تو پیر میر علی شاہ صاحب سے ہے, ہمارا تعلق ہے تو امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب سے ہے, جن کی 104 سال عمر ہے, پر مسواک کر کے آپ وضو فرماتے ہیں اور کھڑے ہو کے نا نماز ادا کرتے ہیں. جب آپ سے پوچھا کہ نا حضور بڑھاپا ہے آپ بیٹھ کے نماز ادا کر لیں, آپ نے فرمایا وجود میرا بوڑھا ہو گیا ہے پر میرے سینے میں اپنے نبی کی محبت اسی طرح موجود ہے. میرے سینے میں جو عشق رسول کی دولت کا چراغاں ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی. میں اپنے نبی کی ہر سنت کو اسی طرح ہی ادا کرنا چاہتا ہوں.